السلام علیکم، میں ہوں علی سرور۔ آج جس شخصیت کا میں انٹرویو کرنے لگا ہوں کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، ملک کے معروف قانون دان ہیں، سینئر سیاستدان ہیں، رابطہ کمیٹی کے رکن ہیں، اس سے پہلے وہ ممبر سندھ اسمبلی بھی رہ چکے ہیں، ڈاکٹر محفوظ یار خان۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر بہت محبت آپ کی، ایک بار پھر آپ نے وقت دیا ہمیں۔ اب جاننا ہی چاہیں گے آج کے اس پروگرام میں کہ زندگی میں ظاہر ایک متوسط طبقے سے تعلق تھا آپ کا، اور ایک سفر، ظاہر ایک پوری کتاب بھی آپ نے لکھی اس حوالے سے، لیکن بہت سارے لوگ جو نہیں جانتے ان کے لیے کہ متوسط طبقے سے تعلق آپ کا، اور پھر اتنی اوپر ماشاءاللہ آپ آئے ہیں۔ یہ ساری جو کامیابیاں زندگی میں آپ نے حاصل کی ہیں، یہ صرف آپ کی محنت کی وجہ سے ممکن ہو سکا یا کچھ اور محرکات بھی ہیں؟ نہیں، عزم مصمم، والدین کی سپورٹ، فیملی کی سپورٹ، اس لیے کہ اس دور میں یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ کوئی آدمی سیاست میں حصہ لے سکتا ہے، اور بڑے بڑے اس زمانے کے زوما جو تھے وہ بلدیاتی الیکشنز لڑتے تھے اور قومی اور صوبائی کے لڑتے تھے، لیکن بس راستہ بنتا چلا گیا، اور اپنی جو بھی کاوشیں تھیں، کوششیں تھیں، چونکہ محنت سے کبھی نہیں گھبرایا، جس فیلڈ میں بھی گیا وہاں پر میں نے اپنی محنت سے اپنا مقام بنایا۔ اچھا، والد صاحب آپ کے ملک کے معروف شاعر تھے، تو آپ کا رجحان نہیں ہوا اس طرف ادبی حوالے سے کہ کچھ میں بھی لکھتا اس حوالے سے؟ میں بڑی کوشش کی، اور پہلے تو والد صاحب کی ہی کلام میں لے جاتا تھا، مشاعروں میں نام لے کے آ جاتا تھا۔ اچھا، اپنے نام سے؟ اپنے نام سے مقطع چینج کروا کے۔ تو ایک دفعہ یہ ہوا کہ اپنا اسلامیہ کالج میں مشاعرہ تھا، تو انہوں نے، زیدی صاحب تھے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ اردو کے، تو انہوں نے چائے پہ سارے شعراء کرام کو جمع کیا اور ایک بلیک بورڈ پر ایک شعر لکھ دیا کہ جو اس پہ صحیح گرہ لگائے گا وہ کوالیفائی کرے گا۔ ہم بھی پھنس گئے۔ اب اور رابطے کی سہولت بھی زمانے میں تو نہیں تھی، موبائل پوچھ لیتے آپ؟ اب کبھی آگے والا شعر آگے بڑھ جائے، سمجھ ہی نہیں آیا۔ ان کا جو انہوں نے شعر دیا تھا وہ تھا، اب وہ منزل وہ رہ گزار نہیں۔ اچھا، اب مسجد اس پہ گرہ لگانی تھی۔ اب ہم تو بڑے پریشان، ہم نے کہا آج پکڑے گئے۔ آج پکڑ گئے۔ خیر ایک گانا یاد آ گیا، ان کے وعدے کا اعتبار نہیں، اب وہ منزل وہ رہ گزار نہیں۔ وہ کیا گزار نہیں۔ اچھا، تو آپ نے کمپلیٹ کر دیا؟ یہ کمپلیٹ کر لیا، پھر مشاعرہ بھی پڑھا، انعام بھی لیا۔ اچھا، ماشاءاللہ کوششیں کی، لیکن وہ والد صاحب کا جو کلام تھا اسی پہ رہی کوششیں ساری اس آپ میں ایک قصہ جو جامعہ کراچی کے ہمارے احباب کے لیے جو ہمارے ساتھ پڑھتے تھے یا آنے والے طلباء کے لیے، کہ طرح ہی مشاعرہ تھا جامعہ کراچی میں، اور اس میں تمام پورے ملک سے جو اسٹوڈنٹ پارٹیسپینٹس آئے ہوئے تھے۔ شفیع نقی جامی ہمارا بڑا اچھا دوست تھا، آج کل BBC۔ جی جی بالکل، بڑا نام۔ ہاں، تو ہمارا صدر بھی تھا، تو ہم نے اس سے کہا بھئی ہم نے بھی پڑھنا ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، جامعہ کراچی کے کسی طالب علم کو نہیں ہے اجازت۔ ہم نے کہا بھئی پھر نہیں ہے اجازت تو پھر ہمیں تو طریقہ آتا ہے، ہم مشاعرہ خراب کریں گے۔ اس نے کہا نہیں، میں آپ کو پڑھوا دوں گا۔ خیر مقابلے کے دوران ہی جی مدنی صاحب صدارت کر رہے تھے، MP بھی تھے وہ صوبائی اسمبلی کے۔ تو میں نے وہ اپنی جو والد صاحب نے جو لکھ کے دی تھی وہ ختم کر کے جب میں اٹھنے لگا تو انہوں نے مجھے روک لیا، مدنی صاحب نے، اور کہنے لگے ایک اور۔ آپ کا ایک ہی تھی؟ میں بڑا پریشان کہ بھائی اب کیا کروں، لیکن میں جا کے دوبارہ مسند پہ بیٹھا، میں نے کہا کہ جناب صدری کی فرمائش ہے، مجھے ایک 10 منٹ کا تخفف دے دیں، میں حاضر ہوتا ہوں۔ اور یہ کہہ کے میں اتر آیا۔ ہمارے 2 کلاس فیلوز تھے، ایک پروفیسر بدر الزماں اردو یونیورسٹی کے ابھی بھی شاید آج کل ہیں سینئر پروفیسرز میں سے،
اور ایک نعیم قریشی، نعیم قریشی تھا. یہ دونوں شاعر تھے. تو ہم نے کہا بھائی عزت کا مسئلہ ہے، مقطع چینج کر دو. خیر تھوڑی دیر میں اعلان ہوا، ہم نے جا کے دوبارہ پڑھ دی تو بڑا اودھم مچا، اور لوگوں نے پوری یونیورسٹی اچھا یونیورسٹی میں اس زمانے میں ایک کوئی سیریل چل رہا تھا محفوظ ماموں. اچھا محفوظ بابو. تو پوری یونیورسٹی وائس چانسلر ہو یا طالب علم ہو وہ سب مجھے محفوظ ماموں کہتے تھے. اچھا. وہ ماموں ماموں کی صدائیں گونج رہی ہیں. دوسری بھی پڑھ کے آ گئے. اس کے بعد تھا وقفہ تھا، وقفے میں نے تیسری کا ہی مقطع چینج کرا کے جیب میں رکھ لیا. جیب میں رکھ لیا. دوبارہ فرمائش ہوئی تو میں یہ بھی نمٹا دوں گا. میں شام میں مولانا کوثر نیازی کی صدارت میں ہونا تھا. خیر وہ ہم آگے جا کے بیٹھ گئے تو اچانک اعلان ہوا کہ سامعین کرام آپ نے محفوظ یار خان کو 2 دفعہ سنا، تیسری دفعہ بھی زحمت کلام دیتا ہوں. ہماری تو جیب میں پڑا ہوا تھا، آپ نے نکال لیا فوراً. ہم نے جا کر اس کو پڑھ دیا. اچھا لوگ یہ سمجھ رہے تھے، اور چلتے وقت ہم نے شفیع سے کہا بھی 3 اور ہیں. اچھا. تو لوگ یہ سمجھ رہے تھے شفیع نقی اپنی دوستی کا حق ادا کر رہا ہے، لیکن چونکہ اس کو پتہ تھا کہ ہم جو ہیں وہ والد سے لکھوا کے لاتے ہیں. اچھا علم تھا اس کے. تو یہ میں نے جامع کراچی کے میگزین میں میری زندگی کا بہترین واقعہ کر کے اپنی شاعری ختم کر دی. اچھا یہ شاعری ختم کی ہوئی آپ نے. اچھا اس زمانے میں خاص طور پہ یونیورسٹی کا آپ نے ذکر کیا محفوظ یار خان صاحب، تو میں جاننا چاہوں گا جس زمانے میں آپ یونیورسٹی میں تھے جامعہ کراچی میں، تو اس زمانے میں اسٹوڈنٹ ظاہر لیڈران جو اس قوم کی بڑی خدمت بھی کی نکلا کرتے تھے، بڑے بڑے نام. آپ جب زیر تعلیم تھے تو کون کون سے بڑے نام تھے آج کے جو آپ کے ساتھ تھے؟ سب اس زمانے میں حسین نقی تھے، اس زمانے میں فتح علی خان تھے، علی مختار رضوی تھے، نفیس صدیقی تھے، اور یہ میرے خیال جونیئر تھے آپ سے حسین حقانی صاحب؟ حسین حقانی تو ہم سے بہت جونیئر. اچھا بہت آپ کے بعد آئے. 2-3 سال کا گیپ ہے. اچھا اس میں لیڈرشپ یوں نکلتی تھی کہ انتخابات ہوتے تھے، اور ان انتخابات کی کنڈیشن یہ ہوتی تھی یونیورسٹی آرڈیننس کے تحت کہ وہ سکسیسفل کینڈیڈیٹ رہا ہو، یعنی کہ اگر وہ فائنل میں آیا ہے تو اس کے پریویس کے سارے پیپرز کلیئر ہوں. اچھا یہ شرط تھی ان کی، ورنہ آپ کوالیفائی نہیں کرتے تھے. تو وہ ہم نے اس کو فالو کیا. اچھا پھر دوسرا یہ ہوتا تھا کہ اس زمانے میں فن مقرری اور بیت بازی اور اس قسم کی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے جو اندر کا جو انسان تھا بڑا کھل کے آتا تھا سامنے. اس طرح کی ایکٹیویٹی اب ظاہر ہے وہ اب وہ رہی نہیں. اب تو لوگ موبائل کی اسکرین سے ہی اپنی نظریں نہیں ہٹاتے ہیں تو باہر کیا دیکھیں گے. تو وہ لیڈرشپ وہاں سے پیدا ہوتی تھی. وہاں سے پیدا ہوتی تھی. اچھا یہ تو آپ کا پڑھائی کے ساتھ ساتھ پھر سیاست بھی وہیں سے شروع کر دی آپ نے یونیورسٹی دور سے؟ اچھا سیاست میں نے خود نہیں شروع کی. اچھا یہ بھی محض اتفاق ہے آپ آگے اس طرف. ہوا یہ کہ سقوط ڈھاکہ کا مجھے بڑا غم تھا، اور جب وہ پاکستان کا جھنڈا اترنے کی کمنٹری ہو رہی تھی تو میں رو رہا تھا. تو لیاقتآباد 10 نمبر پہ الاعظم اسکوائر بن گیا تھا. تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ بہت اچھے کپڑے پہنے ہوئے سفید، اور زمین پہ چادر بچھا کے بھوک ہڑتال کیے ہوئے بیٹھے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ماؤں بہنوں کو واپس لاؤ. میں بھی جا کے ان کے ساتھ بیٹھ گیا اور ان سے معاملات سمجھے. تو اس زمانے وہاں پر اونٹ گاڑیاں اور گدھا گاڑیاں کھڑی ہوتی تھیں، اور لیاقتآباد 10 نمبر کے بعد کوئی جگہ ہی نہیں تھی، صرف فیڈرل کیپٹل ایریا تھوڑا آباد تھا. تو ہم اس پہ اونٹ گاڑی پہ کھڑے ہوئے اور لوگوں کو جمع کیا اور جلوس نکال دیا. اچھا لوگوں کو واپس لانے کے لیے جو آلریڈی وہاں بیٹھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. اچھا اس میں جو ہے لوگوں نے پیپلز پارٹی کے خلاف شدید، بھٹو صاحب وزیر اعظم تھے 72 کی بات ہے غالباً، شدید ریئیکشن دیا، اور پیپلز پارٹی کا کوئی دفتر اس شہر میں چھوڑا نہیں. اچھا آگ لگا دی. تو بس وہ اپنا پھر ہم پہ اس میں مقدمہ وغیرہ بن گیا.
اچھا ہمیں نہیں پتا تھا کہ بھئی یہ سیاست اور اس کے کیا رموز ہیں. 1972 میں جب ہم پہلی دفعہ گرفتار ہوئے تو اندازہ ہوا کہ صاحب ہم تو بڑا، اس میں انہوں نے ہمارے خلاف جو FIR درج کی تھی اس میں ممتاز بھٹو اس وقت گورنر تھے سندھ کے. انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی اور اس پریس کانفرنس کے چند جملے یہ تھے کہ قبل اس کے کہ سندھ کی شاہراہوں پہ خون بہے حکومت خاموش تماشائی نہیں بن سکتی. اچھا جو گرفتار لوگ ہوئے اس میں آزاد بن حیدر بھی تھے یا صرف آپ تھے؟ یہ 11 لوگ پکڑے گئے تھے جس میں ایکسٹریمسٹ سندھی تھے اور جو لوگ اردو تحریک اور ریپیٹیشن کی تحریک میں، اس میں محترم آزاد بن حیدر صاحب تھے. ڈاکٹر لئیق اعظم جو بعد کو کراچی یونیورسٹی کے شعبہ سوشولوجی کے صدر بھی بنے، کینسر میں ان کا. ممتاز جنیدی ایک جرنلسٹ تھے، ان کا بھی اب انتقال ہو گیا. ایک ممتاز عالم بینکر، وہ بھی ریٹائر ہو گئے ہیں. اور میں اس طریقے سے، اور وہاں سے مولانا عبید اللہ سندھی، اقبال ترین، اور اس وقت جو یہ سندھ کے جو لوگ ایکٹیو تھے وہ سب گرفتار، ناری جو وغیرہ مجھے نام سے یاد نہیں رہے. تو وہ جو جیل جو تھی اور اس میں جو انہوں نے FIR جس میں میرے خلاف یہ چارج تھا کہ میں کراچی کو سندھ سے علیحدہ کرانا چاہتا ہوں. اچھا یعنی یہ جدوجہد، یہ جو الزام آپ پر لگا، یہ تو آج بھی آپ کی جو پارٹی ہے MK میں اس پہ لگتا ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں. تو اس پہ کیس چلا اور اسپیشل ملٹری کورٹ میں یہ مقدمہ چلتا یہ رہا. مقدمہ چلتا رہا. ماشاء اللہ ختم ہوا تو یہ سمری ملٹری کورٹ نے آ کے سزائیں دے دیں، بات آئی گئی، ختم ہو گئی. لیکن اس مقدمے کے دوران اور اس میں اتنی کچھ پذیرائی ہمارے صحافی بھائیوں نے اور طلباء نے کی کہ جب ہم باہر آئے اور رہا ہو کر آئے تو ہم نے کہا بھئی یہ تو بہترین، ہار پھول پہنو، مٹھائیاں کھاؤ. لیڈر بن گئے اس کے بعد آپ. اچھا اس وقت وکالت شروع نہیں کی تھی آپ؟ اس وقت تو میں طالب علم تھا. اب آپ یہ دیکھیے کہ اس زمانے میں بڑی عزت ہوتی تھی طالب علم رہنماؤں کی بھی اور قومی رہنماؤں کی بھی. اچھا کیونکہ ظاہر ہے کرپشن کے الزامات جتنے اب لگ گئے اس وقت نہیں تھے، اتنے بڑے وزیردار لوگ ہوا کرتے تھے، ایک نظریاتی پارٹیاں تھیں، نظریاتی لوگ وہ تھے. جو تفریح ہے کہ ہم چھوٹے کیسے. خانہ قلات احمد یار خان صاحب گورنر تھے بلوچستان کے، اور ایران کے رضا شاہ پہلوی کی بہن آ رہی تھی کوئٹہ. اچھا کوئٹہ آنا تھا انہوں نے. تو بھٹو صاحب اور پورا خاندان ان کا وہاں پہنچ گیا تھا کوئٹہ لینے کے لیے، ان کو استقبال کے لیے. جو چونکہ وہ شاہ ایران اپنے وقت کا بہت بڑا آدمی تھا، وہ تو انقلاب ایران نے اس کی تمام وہ مسخ کر دی. جی بالکل. تو ان کا جو داماد تھا پرنس حسین خان، خانہ قلات کا، وہ ہمارے ساتھ اسلامیہ کالج میں پڑھتا تھا. تو اس نے اپنے سسر سے تذکرہ کیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ خان صاحب کو اپنے جواہر رحمت میں جگہ دے. خان صاحب نے اپنا جیسی بھٹو کو ریسیو کیا اور بات چیت تو کہنے لگے تم نے ہمارے بچے کو سزا کر دیا. تو بھٹو صاحب نے پوچھا بھئی آپ کا بچہ کون؟ کہنے لگا محفوظ یار خان. تو اس نے ممتاز بھٹو سے کہا کہ بھئی آپ جائیں محفوظ یار خان کا کیس ریویو کریں. تو بھٹو یہ سمجھا کہ یار خان نام کے ساتھ لگا ہوا ہے نام، تو یہ کوئی. ممتاز بھٹو نے آ کے، اچھا اس وقت ایک ہی ٹی وی ہوتا تھا، PTV سرکاری ٹیلی ویژن. ظاہر ہے جس وقت گرفتار کیا تھا تو ممتاز بھٹو نے بحیثیت گورنر کے پریس کانفرنس کی تھی، اس میں ہماری گرفتاریوں کا اعلان کیا تھا. اس کے بعد کوئٹہ سے آنے کے بعد اس نے پھر پریس کانفرنس کی اور کہا کہ ہم نے ہدایت پہ بھٹو صاحب کی کیس ریویو کی ہیں اور ہم نے ان کو رہا کر دیا. اچھا اس طرح رہائی عمل میں آئی آپ کی. اچھا یہ بتائیے پھر اسی دوران یہ گرفتاریاں چلتی رہی، آپ سیاست میں آ گئے، تو وکالت پھر کب شروع کیا آپ نے؟ دیکھیے مجھے تو نہیں پتا تھا کہ وکالت کرنا پڑ جائے گی. میں نے جب MA کر لیا تو
नौकरी कहीं ना मिले, कोटा सिस्टम आड़े आ आए चुका हुए। था, कोटा सिस्टम आ चुका था उस वक्त। तो वो एनडीवीपी की एक स्कीम थी, नेशनल डेवलपमेंट वॉलंटियर प्रोग्राम, उसके तहत हम लेक्चरर भर्ती हो गए और जिन्ना कॉलेज में हमने शोबे सियासत ज्वाइन कर लिया। अच्छा, ये कितने अरसा पढ़ाया आपने वहाँ पर? वहाँ पर कोई 74 से 79 तक मैंने पढ़ाया। अच्छा, 5 साल पढ़ाया आपने वहाँ पर। उसके बाद एक ऑर्डिनेंस आ गया परवेज़ मुशर्रफ, इसका ज़ियाउल हक का, कि जिसने कभी भी सियासत की है, ये इसको सजा हो चुकी हो? नहीं, कभी भी सियासत की है तो गवर्नमेंट की नौकरी का अहल नहीं। अच्छा, सजा ये तो ordinance। अपनी जगह ठीक। मुसल्लम। वो तो सरकारी नौकरी फिर कर ही नहीं सकते आप कोई भी। तो मैं उनकी लेक्चरर एसोसिएशन का सदर भी इलेक्ट हो गया था उनके मसाइल हल कराने के लिए। तो मेरे प्रिंसिपल साहब थे अपना नबी अहमद जाफरी साहब, अल्लाह ताला उनकी भी ज़िंदगी को आराम से गुजरवाए। तो उन्होंने मुझे बुलाया, कहने लगे भैया वो, मैं कहा सर मैंने इस्तीफ़ा लिखा, उनको दे दिया, अब क्या करूं, गरीब आदमी। उसमें भी 335 रुपये मिलते थे महीने पे। अच्छा, उस ज़माने में हाँ, उस ज़माने में। लेक्चरशिप के। तो एलएलबी मैंने कर लिया था साइड में, और 77 में इनरोलमेंट भी करा लिया था। अच्छा, लेकिन पढ़ा रहे थे आप? पढ़ा रहा था मैं वहाँ पे। तो फिर मैंने गया, हमारे एक उस वक्त मैं तहरीक इस्तक़लाल में था। असगर खान साहब की तहरीक? हाँ, अच्छा, उस ज़माने में निसार खोड़ो साहब भी थे? ये हमारे लाड़काना नायब सदर थे लाड़काना से, और निसार खोड़ों से जो मुलाकातें हैं वो काबिल दीद भी हैं, और बहुत नफीस आदमी पाया। मेरी शादी भी निसार खोड़ों ने ही करवाई थी। अच्छा, लाड़काना में ख्वाजा अबुल कलाम की फैमिली में। ठीक। अच्छा, लेकिन निसार खोड़ो साहब असम्बली में आपको मिलते थे जब आप भी मेंबर थे, तो वहाँ भी अच्छी दोस्ती रही है? वहाँ भी नहीं, दोस्ती अपनी जगह रही, जब सियासत अपनी एक जगह। दूसरे के खिलाफ बातें करते थे हम, लेकिन उसमें सियासत की ही बात होती थी। ज़ाती ताल्लुकात ना कभी मेरे किसी से ज़ाती ताल्लुकात ख़राब नहीं हुए। वो तो किसी प्रोग्राम में कोई साहब लड़ जाएं तो एक अलग बात है, मैं उसको भी नज़रअंदाज करता हूँ। मेरा कहना ये है कि जो कुछ आप सोच रहे हैं, कर रहे हैं, कह रहे हैं, उस पर फर्म हो, कायम रहें उस पर, ना डरें ना दमें। जो सीधी सीधी बात है वो करनी चाहिए। हाँ, तो मेरी इस दौर में जितने भी लोग हैं, बल्कि फेडरेशन में भी 5-6 ऐसे वज़ीर हैं जिनसे ज़ाती ताल्लुकात रहे हैं, तो वो चलते रहती है। अच्छा, आपकी जो आप ज़िंदगी में नज़र डालें तो जितनी भी आपने सियासत की है इन 40-42 साल या 50 साल की सियासत में, क्या नाकामियां हैं आपकी और क्या कामयाबियां हैं जिसको आप समझते हैं कि यार ये मेरी कामयाबियां हैं सियासत? नाकामियाँ तो ये हैं कि जब उर्दू की तहरीक चली और उसमें कोई 7 लोग शहीद हुए, उनकी हमने कब्रें बनाई और शोदाए उर्दू के नाम से लियाकताबाद 10 नंबर पे वो मदफून है। जब हम वहाँ कोई प्रोग्राम वगैरह करते थे, एक वक्त ऐसा आया कि लोग हमें तकरीर नहीं करने देते थे। अच्छा, रोक दिया करते थे? रोक देते थे, कहते ये, और मजमा हमारे पीछे नहीं चलता था। बल्कि एक दफ़ा लियाकताबाद नंबर 7 और 8 के दरमियानी सड़क पर हम जलसा कर रहे थे, तो किसी ने आके बैल छोड़ दिया। अब वो मैं तकरीर कर रहा हूँ, भगदड़ मच गई? भगदड़ मच गई, और बैल जो है वो उसकी समझ में नहीं आया स्टेज पे चढ़ेगा कैसे। मैं बड़ा परेशान क्या हुआ, लेकिन मैंने तकरीर नहीं ख़त्म की, खैर लोगों ने बैल को मार पीट के भगा दिया। आप नहीं रुके? आप असल में ये उस ज़माने में इस टाइप से लोग करते थे। अच्छा, जलसे ख़राब करने के लिए? जलसे ख़राब करने के लिए कर दिया। ये नहीं होता था कि कोई आदमी वहाँ पर तशद्दुद उस वक्त दाखिल नहीं हुआ था। हाँ। अच्छा, मैं चाहता हूँ एक छोटा सा ब्रेक ले लें, उसके बाद आपकी तरफ आते हैं कि जी सियासत में ये आपने बताया नाकामियाँ तो ज़ाहिर ये भी थी, फिर कामयाबियाँ कौन सी थी ये हम पूछेंगे डॉक्टर महफूज़ यार खान साहब से। इस ब्रेक के बाद कहीं भी जाइएगा, हमारे साथ रहिए।